السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی کہانی ہم نوا تھے جو ایپیسوڈ نمبر 4۔ کیا اب وہ بدنامی کے ڈر سے اسے اوائڈ کر رہے ہیں؟ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کو غلط رنگ دینے والے لوگ تو اس گھر سے جا چکے تھے۔ اب تو ایسا کوئی بھی نہ تھا جو ایسی الٹی باتیں سوچتا اور پھیلاتا۔ ساتھ تو بیسٹ فرینڈ ہے کیف کا، اور صدف بھی تب تک نہیں کچھ کہتی جب تک کہ کوئی اس کی طرف اسے نہ دھیان دلائے۔ پھر آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس بے رخی کی؟ ویسے بھی اگر وہ بدنامی کے ڈر سے اس سے دور جاتے تو اسے بتا دیتے، جیسے پہلے بتایا تھا۔ ہزاروں سوال پر جواب کوئی نہیں۔ اب وہ مزید سوچنے لگی تھی۔ کل رات میرے لیے مشوروں کا برا تو نہیں مان لیا، لیکن نہیں، وہ کیوں برا مانیں گے؟ وہ تو سب مذاق تھا، اور وہ اتنے میں امیچور نہیں کہ مذاق سے منہ پھلا لیں۔ کہیں یہ میری غلط فہمی تو نہیں کہ وہ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ پر نہیں، غلط فہمی ایک بار ہو سکتی ہے، بار بار نہیں۔ پر میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ مجھ سے نہیں بولتے تو نہ بولیں، بھاڑ میں جائیں۔ پر وہ مجھ سے بول کیوں نہیں رہے؟ انہی سوالوں جوابوں میں الجھتے جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ماہم صبح کچھ جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس نے جلدی منہ دھو کر ہلکے سبز کلر کا کرتا اور جینس پہن لی۔ اب وہ کچن میں گھس گئی، جہاں پہلے سے ہی کوثر سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ صبح بخیر مامی، اس نے مسکرا کر صبح کا سلام کیا تھا۔ شب بخیر، صبح بخیر۔ آج کل کچھ جلدی کیوں اٹھ گئی؟ خیریت تو ہے نا؟ ان کو واقعی اسے صبح دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ان سب کی تو روٹین تھی دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا۔ بھوک سے آنکھ کھل گئی مامی، دل چاہ رہا تھا کہ آج آلو کے پراٹھے کھاؤں، تو بس آ گئی کچن میں۔ اس نے وجہ بتائی۔ ابھی بنائے دیتی ہوں، جی بھر کے کھانا، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ نہیں مامی، پراٹھے میں بناؤں گی، وہ اب بھی آپ سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے۔ ذرا میرے ہاتھوں کے بھی تو آپ سب کھا کر دیکھیں۔ کوثر اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ کیف نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ آلو کے پراٹھے اسے ناشتے میں بے حد پسند ہیں، بس اسی لیے وہ آلو کے پراٹھے بنانے آ گئی تھی، تاکہ اگر کیف کسی بات سے ناراض بھی ہے تو مان جائے۔ صبح ناشتے کے لیے سب اکٹھا ہو چکے تھے۔ ماہم بس اسی اٹکال میں تھی کہ جلدی سے کیف اس کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے۔ آج آلو کے پراٹھے ماہم نے بنائے ہیں، میں نے کچن میں چکھ کے دیکھے تھے، بہت ہی مزیدار ہیں، کوثر نے سب کو بتایا۔ ماہم اب کیف کو دیکھنے لگی، مگر کیف نے اس بات پر کوئی رسپانس نہ دیا تھا۔ دیکھنے میں ہی بہت لذیذ ہیں، صدف نے اپنی پلیٹ میں پراٹھے ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بس دیکھ کر ہی پیٹ بھرا کرو موٹی، کھانے کے لیے ہم ہیں نا، سعد نے اس کی پلیٹ چھینتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں بلیوں کی طرح لڑنا بند کر دو، ماہم نے بہت سارے بنائے ہیں، دونوں جی بھر کے کھانا، بغیر لڑے کھاؤ۔ ارے کیف، تم بھی لو نا، ورنہ یہ دونوں تمہارا حصہ بھی کھا جائیں گے، کوثر اپنے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ مامی، مجھے آلو کے پراٹھے تو کیا آلو ہی نہیں پسند، کیف نے اپنی بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ ماہم جو بڑی پرجوش تھی کہ کیف پراٹھے کھائے گا، پر اس میں نقص نکال کر ماہم کو کھچائی کرنے لگے گا، ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا، بلکہ اس نے تو ماہم کے ہاتھ کے بنے ہوئے آلو کے پراٹھے چکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ ارے بھائی، تمہیں پسند نہ ہو، مجھے تو بڑے پسند ہیں، اور ماہم بیٹی کے ہاتھ کے بنے تو کیا ہی بات ہوگی۔ لاؤ بھائی کوثر، تم کیف کا حصہ بھی مجھے ہی دے دو، اظہر نے کہا تھا۔ آپ پراٹھوں پر نہیں، اپنے کولیسٹرول پر دھیان دیں، کوثر فکریہ انداز میں بولی، پھر کھانے کی ٹیبل سے جاتے ہوئے ماہم کو دیکھ کر بولی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اتنے شوق سے بنائے تھے تم نے اور کھائے بھی نہیں۔ بناتے ہی پیٹ بھر گیا تھا مامی، کچھ دیر تک پھر بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ آپ کھائیں نا۔ وہ کس لیے کھاتی؟ جس کے لیے اس نے بنائے تھے، جب اسی نے نہیں کھائے تو وہ کھا کر کیا کرتی؟ وہ صدف کے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔
سوچنے لگی کہ اب وہ ایسا کیا کرے جس سے کیف اس سے بات کرے، کم از کم اسے اپنی بے رخی کی وجہ ہی بتا دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کیف کے جانے سے پہلے وہ اس سے ضرور بات کرے گی، اس سے اس کے ایسے رویے کی وجہ ضرور پوچھے گی اور اسے بتاتے ہی ہوگا کہ آخر کیوں وہ اسے اگنور کر رہا ہے، آخر کیوں ایک ہی رات میں اس کا رویہ سرے سے ہی بدل گیا۔ کل تک جو اس سے بہت فرینک تھا، آج وہ کیوں اجنبی سا بنا ہوا ہے۔ کیف اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں اکیلا تھا۔ موقع دیکھ کر ماہم بھی کمرے میں چلی آئی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بہت سہم کر بولی تھی۔ سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا جسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسے غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ اس کا دل تو چاہا کہ کیف کو کہہ ڈالے کہ بھاڑ میں جائیں آپ، پر اسے وجہ جاننی تھی، اس لیے اس نے اپنے غصے کو سائیڈ رکھا اور پھر سے بولی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں کیف، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کیف اب بھی اپنی پیکنگ میں ہی لگا ہوا تھا۔ اس نے ماہم کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اور اب اس مختصر سے جواب پر ماہم کا دل مزید دکھا تھا، پر کم از کم اب وہ جواب تو دینے لگا تھا نا۔ پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہے، جیسے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ کچھ تلخی سے بولی تھی۔ چلی جاؤ ماہم، وہ بھی تلخی سے بولا تھا۔ اچھا مذاق ہے کیف عالم، جب دل چاہا کسی سے فرینڈز بڑھا لی، جب دل چاہا منہ پھیر لیا۔ میں یہاں آئی تھی کہ شاید میرا ایک بہت پیارا کزن مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے، مجھے اس سے منانا چاہیے، پر اب لگ رہا ہے کہ آپ ہی ہیں ایسے نہایت ہی فضول انسان۔ وہ اب غصے میں آ چکی تھی۔ وہ اب اپنا بیگ پیک کر چکا تھا۔ اس نے ماہم کی اس بات پر کوئی رسپانس نہ دیا اور بیگ اٹھائے کمرے سے جانے لگا۔ وہ اس کی بات کو ایک دفعہ پھر سے اگنور کر کے جا رہا تھا۔ ماہم کو اپنی انسلٹ سی فیل ہوئی، جیسے اس کی کسی بھی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جیسے وہ واقعی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بھاڑ میں جائیں آپ، آخر اس نے غصے میں کہہ ہی ڈالا۔ وہ جو ہار رہا تھا یہ سن کر اپنے قدم روک لیے، پیچھے مڑ کر بولا، لوگ تو خدا کو بھول جاتے ہیں، میں تو بس ایک انسان کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیف نے ایک ہی جملے سے ماہم کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ دھماکہ کر کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر اس نے وہاں رک کر دیکھا بھی نہیں کہ اس کے بم نے کیا تباہی مچائی ہے۔ ماہم اب سب سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اس رات کیف اسی کو پسند کرنے کی بات کر رہا تھا اور اسی کے لیے مشورہ بھی مانگ رہا تھا اور اب اس کے مشورے پر عمل بھی کر رہا تھا، پر وہ کم عقل سمجھی ہی نہیں۔ شام کے 4 بجے وہ کل رات والے سیاہ کرتا پائجامے میں ہی ملبوس تھی۔ بالوں کی ڈھیلی چوٹی میں مکید رکھ کر رکھا تھا۔ آج صبح ہی تو اس نے بال سلجھائے تھے اور بڑے ناز سے سلجھائے تھے۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تھا اور بڑے ناز سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی نظر میں اپنا جو مقام کھو چکی تھی، وہ ان 3 مہینوں میں اسے ملنے والا ہی تو تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کیف عالم اسے کھو دے؟ نہیں، وہ نہیں کھو سکتا تھا۔ بھلا وہ ماہم قریشی کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اسے یقین تھا کہ اس بار وہ اسے مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ اس بار ماہم نے صاف لفظوں میں ہی تو کہا تھا، یا وہ ماہم قریشی کو اپنا لے یا کھو دے۔ صبح کے وقت جو امید کی کرن اس کے دل پر دماغ پر راج کر رہی تھی اور آنکھوں کی چمک بنی ہوئی تھی، وہ دوپہر تک مدھم ہو چکی تھی اور شام تک کسی انچاہے مایوسی میں بدل چکی تھی۔ صبح کے وقت جو چائے کے سپ لیتے ہوئے بھی اپنے آپ ہی مسکرا رہی تھی تو کبھی شرما رہی تھی، وہ شام کی چائے کے وقت عجیب ذہنی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کا یہ دل سوچ سوچ کر ڈوبنے لگا تھا کہ کہیں کیف کا ناکام ہوا تو، کہیں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے پا لینے کے بجائے اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تو۔ وہ اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اپنے کمرے کے فرش پر ہی بیٹھی تھی۔ اداسی کے لمحوں میں اسے زمین پر بیٹھنا بہت ہی بھاتا تھا اور اسی طرح مسرت کے لمحوں میں بھی یہ شاید یہی ہمیشہ ہی کرتی تھی۔ کیف کل رات کے سکھر سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنی اور کیف کی آخری ملاقات یاد کر رہی تھی۔ اس نے کیف کو 3 ماہ کا وقت دیا تھا، 3 سال کے انتظار کے بعد آخری 3 ماہ کا وقت۔ اس کے لبوں پر ایک غمگین مسکراہٹ بھری، پھر بھوری آنکھوں میں کچھ نمی اتری۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ہاتھ میں
پکڑے چائے کے کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ ساتھ ہی موجود موبائل فون پر اس کی پسندیدہ مخصوص رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس کی کال ہے۔ سیل فون اٹھا کر اس نے چیک کرنے کی زحمت نہ کی تھی، نہ ہی کال کاٹ کر وہ کال کرنے والے کو یہ بار بار کروانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا کال دیکھ رہی ہے۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری لگاتار کالز آ رہی تھیں۔ کالز کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان 3 سالوں میں ہمیشہ یوں ہی تو کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ کچھ بھی سمجھ گئی تھی کہ اگنور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اتنی دیر میں چائے بھی پی چکی تھی۔ اس نے خالی چائے کے کپ کو زمین پر رکھا تھا اور ایک عجیب سی الجھن کے ساتھ اپنا سیل دیکھا تھا۔ اسکرین پر کیف کا کالنگ ابھی بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے ابھی 2 لفظ بھی ٹائپ نہیں کیے تھے کہ ایک دفعہ پھر اسکرین پر کیف کا نام جگمگانے لگا تھا اور اس کی پسندیدہ رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ اسے اب کچھ خوفیت سی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے کال کاٹی اور بہت تیزی سے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اس بار وہ کامیاب ہوئی تھی۔ اگلی کال آنے سے پہلے ہی وہ اپنا میسج بھیج چکی تھی۔ اب اگلی آنے والی کال اس نے بڑے سکون سے کاٹی تھی۔ وہ اس امید میں تھی کہ اس کا میسج پڑھتے ہی کیف کو یاد آ جائے گا کہ اگلے 3 ماہ تک وہ ماہم سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ مگر ہائے امید! بات پھر سے وہیں آ رہی تھی کہ امید ہی تو ہے سارے کام خراب کرتی ہے۔ اس کی امید کے برعکس وہ پھر سے اسے کالز کرنے لگا تھا۔ اس بار ماہم کو کچھ کھٹکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اسٹینڈ کو سیل اپنے کان سے لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتی، کیف نے اس پر جو انکشاف کیا تھا وہ اس پر بجلی گرانے کے لیے کافی تھا۔ کیف نے جو چند فقرے کہے تھے وہ اس کی جان لینے کے لیے بھی کافی تھے۔ اس کی سماعتوں تک جو الفاظ گئے تھے وہ اسے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دینے کے لیے بھی کافی تھے۔ امید کا یوں لمحوں میں ٹوٹ جانا، کسی کے وجود کو چیا کر ڈالنا، کسی کے سر سے آسمان چھین ڈالنا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جانے کب سے کال کاٹ کر چکا تھا، پر وہ تھی کہ اب بھی سیل فون اپنے کانوں سے لگائے ہوئے تھی۔ دل نے کہا تھا کہ نہیں، یہ مذاق کیا گیا ہے، بےہودہ مذاق، جان لیوا مذاق۔ مذاق کیا گیا تھا یا شاید وہ خود ہی ایک مذاق بن چکی تھی۔ کیف کے ماموں اظہر کے گھر سے جانے کے 2 دن بعد ہی ماہم بھی اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ صدف نے تو اسے مزید بھی وہاں رکنے کا کہا تھا، پر وہ اپنے گھر کے آ کر اپنی انتہائی دل کھول کر رونا چاہتی تھی۔ کس بات پر رونا چاہتی تھی یہ اس کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ وہ 2 دن ماموں اظہر کے گھر پر گھٹ گھٹ کر سانس لیتی رہی تھی۔ وہ بمشکل ہی خود کو نارمل رکھ پائی تھی۔ اسے دکھ پہنچا تھا، پر کیوں، کس لیے، کس بات کا، یہ سب وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہاں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ زندگی میں انجانے دکھ بھی تو ملا کرتے ہیں جن سے ہمارے دل و دماغ کو کوئی واقفیت سی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گھر واپس آنے کے بعد ایک پورا دن آنسو بہاتی رہی تھی۔ اس نے اپنے اندر کا سارا غبار نکالا تھا۔ جو بوجھ وہ اٹھائے ماموں کے گھر سے آئی تھی، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی۔ فطری طور پر وہ کوئی روتڑو ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بہت کم رویا کرتی تھی اور کسی کے سامنے رونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، مگر جب سے کیف عالم اس کی زندگی میں آیا تھا وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو چکی تھی۔ ایک روتڑو لڑکی کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی۔ پہلے وہ گیم میں کیف کی وجہ سے ہی روئی تھی، پھر بار بار کیف ہی اس کی آنکھوں کی نمی کی وجہ بنا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں کسی بہار کی طرح آتے ہیں جو انجانے میں بھی ہمارے چہرے پر مسکان بکھیر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شاید خدا کی طرف سے سزا بن کر آتے ہیں جو انجانے میں ہی ہمیں آنسو کا تحفہ دے جاتے ہیں۔ کیف کا معاملہ کچھ الگ تھا۔ وہ کبھی تو اس کے چہرے پر